ذرا سوچئے، پورے ایک مہینے کی روحانی ریاضت، اور پھر فجر کی پہلی کرن کے ساتھ ہی پوری دنیا میں خوشی، شکر گزاری اور جشن کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے۔ آج ہم اسی تہوار یعنی عید الفطر کی بات کر رہے ہیں، جو رمضان المبارک کے اختتام کا ایک خوبصورت انعام ہے۔ تو آخر یہ میٹھی عید ہے کیا، جسے دنیا بھر میں تقریباً 2 ارب لوگ مناتے ہیں؟ اس نام کے پیچھے کیا راز ہے اور اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ آئیے اس تہوار کی روح کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا جواب اس کے نام میں ہی چھپا ہوا ہے۔ عید کا مطلب ہے تہوار یا جشن، اور فطر کا مطلب ہے روزہ توڑنا، یعنی سیدھے الفاظ میں یہ رمضان کے ایک مہینے کے صبر اور عبادت کے بعد روزہ توڑنے کا ایک عظیم الشان جشن ہے۔ اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں اس تہوار کے کئی نام ہیں۔ اسے چھوٹی عید بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ بڑی عید یعنی عید الاضحیٰ سے پہلے آتی ہے۔ اور ہاں، اس کا سب سے مشہور نام ہے میٹھی عید، اور ترکی میں اسے شکر بایرامی بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس دن میٹھے پکوانوں کا راج ہوتا ہے۔ رمضان اور عید کا رشتہ بڑا خوبصورت ہے۔ ایک طرف رمضان ہے جہاں روحانی تحمل اور نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، تو دوسری طرف عید اسی صبر کا انعام ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب روزے کی جگہ دعوتیں لے لیتی ہیں اور عبادت کی خاموشی کی جگہ خوشی کے کہکہے گونجتے ہیں۔ اچھا، اس تہوار کی تاریخ بھی بہت گہری ہے۔ اسلامی روایت کے مطابق جب پیغمبر اسلام مدینہ تشریف لائے تو انہوں نے مقامی تہواروں کی جگہ اللہ کی طرف سے عطا کیے گئے خوشی کے 2 دن مقرر کیے، ایک عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ۔ تو آخر عید کا دن گزرتا کیسے ہے؟ اس کی بنیاد دراصل 3 اہم چیزوں پر ہے: نماز، صدقہ اور مبارکباد۔ یہ تینوں مل کے اس دن کی اصل روح بناتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی اور اہم چیز ہے زکوٰۃ الفطر، جسے ہم فطرانہ بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک لازمی صدقہ ہے جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ کمیونٹی کا کوئی بھی فرد، چاہے وہ کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، عید کی خوشیوں سے محروم نہ رہے۔ یہ اجتماعی جشن کی ایک بہترین مثال ہے۔ اس دن کا روحانی مرکز ہوتی ہے عید کی نماز۔ ذرا منظر سوچئے، لاکھوں لوگ صبح سویرے کھلے میدانوں اور مسجدوں میں ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں، ایک ساتھ نماز ادا کرتے ہیں اور پھر امام کا خطبہ سنتے ہیں، جو شکر گزاری، اتحاد اور نیکی کا پیغام دیتا ہے۔ نماز کے بعد شروع ہوتا ہے مبارک بادوں کا وہ سلسلہ جو دن بھر چلتا ہے۔ عید مبارک کے الفاظ پوری دنیا میں گونجتے ہیں، جو اس تہوار پر نیک خواہشات کے اظہار کا ایک عالمی اور خوبصورت طریقہ ہے۔ لیکن عید کی اصل خوبصورتی اس کے عالمی رنگوں میں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر کی مختلف ثقافتیں اس تہوار کو کس طرح اپنے منفرد اور دلچسپ انداز میں مناتی ہیں۔ اور جب جشن کی بات ہو تو کھانے کی بات نہ ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جنوبی ایشیا میں شیر خورما کے بغیر عید ادھوری لگتی ہے، تو انڈونیشیا میں کیتوپات ایک لازمی جز ہے۔ یہ پکوان صرف کھانا نہیں بلکہ نسل در نسل منتقل ہونے والی روایات اور محبت کا ذائقہ ہے۔ مثال کے طور پر انڈونیشیا میں عید کا مطلب ہے مدک، یعنی گھر واپسی۔ لاکھوں لوگ شہروں سے اپنے گاؤں اور قصبوں کی طرف سفر کرتے ہیں تاکہ اس خاص دن کو اپنے پیاروں کے ساتھ منا سکیں، جو خاندان کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اب چلتے ہیں ترکی، جہاں اسے کہتے ہیں شکر بیرامی، یعنی مٹھائیوں کا تہوار۔ یہاں بچے گھر گھر جا کر مبارکباد دیتے ہیں اور بدلے میں انہیں ڈھیروں مٹھائیاں اور چھوٹے چھوٹے تحفے ملتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی پیاری روایت ہے۔ سعودی عرب میں نماز کے فوراً بعد بچوں کا سب سے پسندیدہ وقت شروع ہوتا ہے۔ خاندان کے بزرگ بچوں کو عیدی دیتے ہیں، جو نقدی یا تحائف کی شکل میں ہوتی ہے، اور یہی ان کی عید کی سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ پاکستان میں بھی اسے میٹھی عید کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہاں شیر خورما کے ساتھ ساتھ بچوں کو بڑوں سے نئے کڑکڑاتے نوٹوں کی شکل میں عیدی ملتی ہے، جو ان کی خوشی کو دوبالا کر دیتی ہے۔ اب اگر ملیشیا کی بات کریں تو وہاں اوپن ہاؤس کی ایک بہت ہی دلچسپ روایت ہے۔ لوگ اپنے گھروں کے دروازے دوستوں، پڑوسیوں اور یہاں تک کہ اجنبیوں کے لیے بھی کھول دیتے ہیں، جو کمیونٹی اور مہمان نوازی کی ایک شاندار مثال ہے۔ یہاں تک کہ فلپائن میں بھی، جہاں اسے ہری رایا کہتے ہیں، اس دن کھانے پینے کی چیزیں بانٹنے کے ساتھ ساتھ بزرگوں اور بیماروں کی عیادت پر خاص توجہ دی جاتی ہے، جو اس تہوار کے ہمدردی نہ پہلو کو نمایاں کرتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ کتنے الگ الگ رنگ ہیں، کتنی مختلف روایات ہیں، لیکن ان سب کے باوجود کچھ احساسات اور اقدار ایسی ہیں جو پوری دنیا کی عید کو ایک ہی دھاگے میں پرو دیتی ہیں۔ اور اس تہوار کی جو عالمی روح ہے نا، وہ انہی مشترکہ روایات میں بستی ہے۔ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، نئے کپڑے پہننے کی خوشی، خاندان سے ملنے کا اشتیاق، تحفوں کا تبادلہ، اور سب سے بڑھ کر
ایک دوسرے سے معافی مانگ کر دلوں کو صاف کرنا، یہی تو عید کا اصل جوہر ہے۔ اور ہاں، یہ سارا جشن شوال کا چاند نظر آنے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے۔ یہ قمری کیلنڈر کے 10ویں مہینے کا پہلا دن ہے، جو نہ صرف رمضان کے اختتام کی بلکہ ایک نئے اور بابرکت آغاز کی بھی علامت ہے۔ تو اگر ہم پوری بات کو سمیٹیں تو عید الفطر کا پیغام شاید ان 4 لفظوں میں پورا ہو جاتا ہے: شکر گزاری، کمیونٹی، سخاوت اور تجدید۔ یہ صرف ایک تہوار نہیں بلکہ ان عظیم اقدار کو زندہ کرنے کا دن ہے جو ہم سب کو انسان کی حیثیت سے ایک دوسرے سے جوڑتی ہیں۔ اور یہ بات ہمیں ایک گہرے سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کس طرح یہ مشترکہ روایات، چاہے وہ کسی بھی تہوار کی ہوں، ہمیں عالمی سطح پر ایک دوسرے کے قریب لاتی ہیں اور ہمارے انسانی رشتوں کو مضبوط کرتی ہیں۔